بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت کو ہم پر جو فرض فرمایا ہے اسے روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. عبادتیں تو بہت ساری ہیں، روزہ یہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے حج کرنا ہے، قرآن کریم تلاوت وغیرہ ہے. غرض جتنی عبادتیں ہیں ان تمام کی مقدار اور ان کے اوقات بھی بتلا دیے گئے ہیں. مثلا رمضان شریف کے تعلق سے یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے یا فرض روزے اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ جب وہ مہینہ شروع ہوگا اس وقت ہی رکھیں گے تو وہ ادا ہوگا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے تعلق سے متعین کر دیا گیا کہ اس روز ادا کریں گے تو ہی ہوگی. حج کے ایام یعنی دن اور مہینے کو بھی متعین فرما دیا گیا اور جگہ کو بھی مقرر کر دیا گیا کہ حج جو کیا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ 8, 9, 10, 11, 12 اور 13 یہ یعنی تاریخیں اس کے اندر ہوں ادائیگی کے اندر. پھر ہر دن میں کس دن کیا ادا کرنا ہے اس کی تفصیلات احادیث پاک کے اندر اور فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے. زکوٰۃ کے بھی تعلق سے فرما دیا گیا کہ وہ فرض ہوگی. غرض یعنی ایک ایمان والے کے لیے یہاں کی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت اور بندگی میں گزارنے کا حکم دیا گیا. سب لوگوں کو حکم دیا گیا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو مومنین کہا جاتا ہے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ مسلم کہلائیں گے. مومن اور مسلم کے قریب معنی ایک ہی ہے، ایک ہی مطلب ہوتا ہے یعنی اطاعت گزار اور فرما بردار. مومن یعنی جس نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر اس کا یقین حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کی بنا پر. اسی طریقے پچھلی کتابوں کو نہیں دیکھا گیا، توریت، انجیل، زبور، پچھلے نبیوں کو نہیں دیکھا گیا. تقدیر پر ایمان، اسی طریقے سے پلسرات کو دیکھا نہیں گیا لیکن اس کے اوپر ایمان. جنت اور جہنم کے اوپر ایمان. اور حدیث پاک کے فرمان کے مطابق کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جو بھی شخص دنیا سے جائے تو اس کے لیے 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا لازمی بات ہے. جو بھی شخص دنیا سے جائے گا، دیکھا اگر جائے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، تو وہاں پر ہم کو معلوم ہوگا کہ اس قبر کے اندر بس ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور کفن وغیرہ اس کا موجود ہے جس حال کے اندر ہے. نہ وہاں پر کوئی آگ دکھائی دے گی،
نہ کوئی اور چیز۔ اسی طریقے سے اگر وہ مرنے والا شخص جنتی اگر ہے تو وہاں پر ہم کو کھودنے کے بعد نہ وہاں پر ہم کو کوئی چیز ہم کو نظر آئے گی، لیکن مرنے والے شخص کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حکم سے بتلا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ یہ جنت کے اندر یہ رہے گا قیامت واقع ہونے کے بعد۔ اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اس کے اوپر ہم نے یقین کیا، اس بنا پر ہم کو ایمان والا کہیں گے، مومن کہیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا اور اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج فرض ہو گیا، حج کے لیے تیاری اور عملی اعتبار سے وہاں پر جانا، کھیتی باڑی ہماری ہے اس سے فصل کٹ کر آ گئی لہذا عشر ادا کیا جا رہا ہے۔ تو جب عملی طور پہ جب ہم ان چیزوں کو کریں گے اس صورت میں ہم کو مسلم کہا جائے گا۔ مسلم کے معنی آتے ہیں فرما بردار، حکم کو ماننے والا۔ تو مومن جس نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں اور چیزوں کو دیکھا نہیں ان کے اوپر ایمان، لہذا سے کہیں گے مومن۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرے، خوش دلی سے ادا کرے، لہذا مسلم۔ تو مومن ہو یا مسلم ایک ہی چیز ہے، اطاعت گزاری اور فرما برداری۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بندوں کو جو بھیجا ہے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہمارا مقصد یہاں پر آنے کے بعد عبادت اور بندگی ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ کھانا پینا، کمانا، بیوی بچے، ضروریات اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ضروریات میں شامل ہیں۔ جب کھائے گا نہیں پیے گا نہیں تو پھر وہ عبادت بھی کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کے اندر کہ یہاں پر جب رہنا ہے، جتنی بھی زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، لہذا ہر جاندار کو کھانا پینا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس قبر والی جو زندگی ہے اور قیامت تک کے جو ایام ہیں، یہ جو زمانہ ہے، اب وہاں پر انسان ہر مرنے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، مشرک، یہودی، نصرانی، کوئی بھی ہو، وہ زندہ وہاں پر رہے گا۔ لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے ہر اس شخص کو جو قبر میں چلا گیا بغیر کھلائے پلائے کے یا بغیر کھائے پیے کے اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو زندہ رکھیں گے۔ اب چاہے وہ ایمان والا ہو، نیک اعمال کیا ہو، تو بھی اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کفر اور شرکوں پر یعنی اس حالت پہ خاتمہ اگر ہوا ہے اور عذاب مبتلا اگر ہے تو وہاں پر کھانا پینا وہاں پر نہیں ہے۔ جبکہ زندہ یہاں بھی رہنا ہے، دنیا کے پیٹ کے اندر زندہ رہنا ہے، تو یہاں پر کھانا پینا ہے، تبھی جا کر انسان یہاں پر رہے گا۔ اور قبر میں جانے کے بعد وہاں زندہ رہنا ہے، لیکن وہاں پر یہ کھانا پینا وہاں پر نہیں ہے۔ جبکہ وہ زمانہ بہت بڑا زمانہ ہے، اس لیے کہ دنیا جب سے بنی ہے، جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں اور دنیا سے جو چلے گئے ہیں، بغیر کھائے پیے کے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ کیا کبھی ایسا سننے میں آیا کہ 2 کنٹل گیہوں، 5 کنٹل چاول، ہلدی، مرچی، کوتمیر، ٹماٹے، ادرک، لہسن، یہ ساری چیزیں قبر کے اندر پہنچائی جا رہی ہے؟ ایسا کبھی سننے میں آیا؟ یہ شخص مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے قبر کے اندر، یہ اسی طریقے پانی کا ٹینکر لا کر کھڑا کر دیا گیا اور پائپ لائن سے قبر کے اندر پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا نہیں مجھے پانی نہیں چلتا، اچھا چلو نہیں تو نہیں، بسلری باٹل لے لو، چلو یہ گلاس نہیں، یوز اینڈ تھرو والے گلاس نہیں، کانچ کے گلاس مجھے چاہیے، اچھا چلو ٹھیک ہے کانچ کے گلاس۔ کبھی ایسا سننے میں آیا؟ جبکہ زندہ وہاں بھی ہے اور زندہ یہاں پر بھی ہے دنیا کے اندر، اور ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچہ زندہ تھا۔ وہاں کا نظام اللہ رب العزت نے الگ انداز کا رکھا کہ 4 مہینے کے بعد جان پڑ جاتی بچے کے اندر۔ اب 4 مہینے کا جو عرصہ ہے یہ کم عرصہ ہے جس میں وہ الگ الگ شکلیں اختیار کرتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ وہاں پر ہر 40 دن کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ 40 روز تک ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر، رحم مادر کے اندر، وہاں پر بچہ جب رہتا ہے، بچے کی بھی شکل وہ نہیں ہے، بلکہ یعنی منی کی شکل میں ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ لفظ کا استعمال فرمایا جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے انسان کی تخلیق یا اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب 40 دن کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، اب 4 مہینے جب ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد جان پڑ جاتی ہے۔ اب یہ 4 مہینے کا زمانہ کم ہے، جس کے اندر منی کی شکل میں ہے، نطفے کی شکل میں ہے، خون کی شکل میں ہے، خون کا لوتھڑا ہے، اسی طریقے اس کے اوپر پھر اندر کبھی ہڈیاں بن رہی ہے، پھر اس کے اوپر اس طریقے سے گوشت اس کے اوپر جمع ہو رہا ہے۔ اب یہ پوری تخلیق اندر ماں کے پیٹ کے اندر وہاں پر 4 مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ 4 مہینے میں اس کی شکل پوری تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی شکلیں اور صورتیں بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے نا، یُصَوِّرُکُم فِی الْأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے شکلیں اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اب دنیا میں یہاں پر جتنے لوگ ہیں اس مسجد کے اندر، مثال کے طور پہ میں، آپ یہ پورے لوگ، اب جتنے لوگ آئیں گے، پورے شہر ناندیڑ کے اندر ہیں، صوبے کے اندر ہیں، مراٹھواڑے کے اندر ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر ہیں، اب پوری دنیا کے اندر لوگ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے کہ ہر شخص کی شکل دوسرے شکل سے مختلف ہوتی ہے، ہر شخص کی شکل دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہے، ناک اس کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، کہیں ملتی جلتی اگر ہے کسی کا قد وغیرہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ کہتے ہیں نا بھئی، ارے ماں کو نکالو بیٹی کو چھپاؤ، بیٹی کو نکالو ماں کو چھپاؤ، دونوں ہی جیسے دکھتے ہیں، باپ کو ہٹاؤ بیٹے کو لاؤ، بیٹے کو ہٹاؤ باپ کو لاؤ، دونوں ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں، یہ بھائی کو لاؤ اس کو چھپاؤ، دونوں ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نہیں انسان سمجھ ہی نہیں پاتا ہے یہ شمشیر ہے یا جہانگیر ہے، پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے۔ شمشیر ایک نام بچے کا، ایک نام جہانگیر ایک ہے، ایسا ہے۔ مینو ہے کہ جینو ہے؟ اب لوگ معین الدین رہا کہتے مینو، زین الدین ہے تو جینو بولتے ہیں۔ اب انہیں مینو ہے کہ جینو ہے؟ دونوں کا قد ایک جیسا، دونوں کی آنکھیں ایک جیسی، دونوں کی ناک ایک جیسی، اور دونوں کو ماں باپ نے لباس بھی پہنائے ایک ہی جیسا، تو پتہ ہی نہیں چل پاتا یہ مینو ہے کہ جینو ہے، کون ہے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا یہ اظہار ہے۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کی ناک دوسرے آدمی کے ناک سے ایک الگ، ہر آدمی کا چہرہ دوسرے آدمی کے چہرے سے ایک الگ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جیسی شکل جس کی بنا دی، اب ویسی ہی شکل یہاں پر دنیا کے اندر قائم رہے گی۔ ہاں، جس وقت جنت میں جب جائیں گے، اللہ رب العزت اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ان کا جمال اور ان کا حسن اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ اب جنت میں جانے کے بعد، یہ جانے کے بعد یہ ایسا نہیں رہیں گے، نہ میں ایسا رہوں گا نہ آپ ایسے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب کی شکلوں پہ اللہ تبارک و تعالی نورانیت، خوبصورتی، حسن و جمال اللہ رب العزت وہاں پر عطا فرما دیں گے۔ اور حسن بھی وہ حسن جو دنیا کے اندر مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت میں بغیر حساب کتاب، بغیر چھٹائی، بغیر دھلائی اور بغیر پٹائی کے جانا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ورنہ جانے سے پہلے واشنگ مشین میں دھکلیاں دینا پڑا، ادھر سے ادھر یوں الٹ، یا مکسر کے اندر ڈال دیتے، یا ملر کے اندر جو ڈال دیتے، سیمنٹ، ریتی، گٹی، لوہا تو نہیں، پانی ڈالا جاتا، ادھر سے ادھر یوں ہوتا ہے۔
اب اس کے بعد وہ چھت کے لائق بنتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو وہ جہنم کا جو مکسر ہے نا، ملر، اس میں اللہ کرے کہ جانے کی نوبت نہ آئے۔ آمین ثم آمین۔ خیر، بات کہیں سے کہیں پہنچ رہی، 12:25 اب ہو گئے ہیں، تھوڑا سا وقت باقی رہے، 20 منٹ کے اندر ساری باتوں کو اب اس کو سمیٹنا ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں یہاں پر کیا کے لیے بھیجا؟ عبادت اور بندگی کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، کتنی پیاری بات کہی کسی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اللہ رب العزت نے ہم کو بندگی کے واسطے دی ہے، جیسے پنکھا ہوا لینے کے لیے ہے، ٹیوب روشنی کے لیے ہے، جھومر یہ نا اچھا دکھائی دے آنکھوں کو اس کے واسطے ہے، یہ مسجد عبادت کے لیے ہے، یہ منبر خطبہ دینے کے لیے ہے، یہ محراب نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ لباس پہننے کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے، تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آئی ہے بندگی کے واسطے۔ جانوروں کو، بھینسوں کو، بکریوں کو، مرغیوں کو، چیتوں کو، بھیڑیوں کو، درندوں کو، پرندوں کو اللہ رب العزت نے عبادت اور بندگی کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، اس لیے ان سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا حساب کتاب ہوگا کہ جس نے جو کسی کو مارا، اگر ہے کمزور کو مارا طاقتور نے، اب اس کے بعد اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ منظر ایسا اچھا ہوگا کہ کافر مشرک کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ میدان حشر کے اندر کفار مشرکین جب دیکھیں گے کہ اتنی آسانی سے ان کا حساب کتاب ہو گیا، نہ ان کو دوزخ میں جانا پڑ رہا، نہ سانپ کاٹ رہے، نہ بچھو کاٹ رہے، نہ اژدہے وہاں پر ہے، نہ آگ کے اندر جلنا پڑ رہا ہے، کتنی آسانی سے ان کو حساب مل گیا۔ اگر حور و قصور اگر نہ ملے اگر جنت میں، اور وہاں کی شراب اگر نہ ملے، وہاں کا لباس جو قیمتی لباس ہے اور وہ اگر نہ ملے، اسی طریقے وہاں پر سونے اور چاندی کنگن اگر نہ ملے، لیکن عذاب بھی تو نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں پر کفار مشرکین چرندوں، پرندوں، بھیڑیوں، درندوں اور دوسرے مخلوقات کے اوپر رشک کریں گے، کاش کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، لیکن ان کا وہاں پر پچھتانا کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہاں پر جو کیا اس کی اب جھڑتی دینا پڑے گا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے تو موقع دے دیا تھا، عقل عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ پاگل نہیں بنایا، عقل اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، حضرات انبیاء کو بھیجا علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے، قرآن حکیم کو نازل فرمایا، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا، اور پھر کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہاں اس کائنات کا بنانے والا ایک ضرور ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ضرور پیدا کرنے والا ایک ہے۔ ہر چیز، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا ٹھنڈک پہنچانا، پانی کا آسمان سے برسنا، زمین سے یعنی اس طریقے سے ترکاریوں کا، درختوں کا نکلنا، پھل اور پھول اس کے اوپر آنا، یہ تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ضرور ایک ہے جو خالق اور مالک ہے۔ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے، الباری یعنی ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ جو اس سے پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کر نقل کی گئی، اس کی زرس نکالی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، کوئی شکل و صورت کسی کی نہیں تھی، زمین کو پیدا فرمایا، کوئی مثال نہیں تھی، آسمان کو پیدا فرمایا، کوئی اس کی مثال نہیں تھی، ورنہ نقالی تو کی جاتی ہے، وہاں پر یہ چیز ہے چلو اپن بنائیں گے، فلاں جگہ ہے یہ اپن بنائیں گے، تو پوری دنیا کے اندر ساری چیزوں کی نقل کر لی جاتی ہے، الگ بات ہے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ تعالیٰ شکلیں بنانے والے ہیں، صورتیں بنانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا کہ میرے بندو تم جاؤ دنیا کے اندر،
اور جا کر میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آ جاؤ۔ اب اس کے بعد وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے لیے جنت کے اندر وہ ساری چیزیں جس کو تمہارا جی چاہے، جس کو تمہارا جی چاہے۔ یہاں پر جی چاہتا ہے کہ سردی ہو رہی، نماز نہیں پڑھنا، جی نہیں چاہ رہا، طبیعت پہ شاہ گزر رہا، نہیں، یہاں پہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن آخرت میں نماز نہیں ہے، جنت میں وہاں پر جانے کے بعد نماز نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، صدقہ و خیرات نہیں۔ ہاں البتہ ہر جنتی، ہر ایمان والا وہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ایسا ہی کرے گا جیسا کہ یہاں پر غیر اختیاری طور پہ ہم سانس لیتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے کہنا پڑتا ہے کیا؟ چھوٹا بچہ ہے بھی پیدا ہوا ہے، اس کو بولنا پڑتا سانس لیو، بڈھے کو بولنا پڑتا سانس لیو۔ انسان جاگ رہا بھی تو سانس لے رہا، رو رہا بھی تو سانس لے رہا، کھا رہا بھی تو سانس لے رہا، واش روم میں بھی ہے تو سانس لے رہا، اور بڑے فنکشن ہال کے اندر کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، جیسا یہ دو آدمی کھانا کھا رہے، اب یہ آدمی پیچھے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کب کرسی خالی ہوں گی، کب میں یہاں پہ بیٹھوں گا، کب میں تشریف فرما ہوں گا۔ ہر کرسی کے پیچھے دو لوگ، 300 لوگ کھا رہے، 600 لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ ہی حافظ ہے، ویسا کیا ہوگا؟ الحمدللہ، جزاکم۔ تو یہاں پر تو یہ ہے، لیکن آخرت میں وہاں پر، یہاں اپنی مرضی کو قربان کر دو، وہاں تمہاری مرضی چلے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے، اچھا لگے۔ اور تیسری خوشخبری اسی میں وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم کو وہاں سے کہیں نکالا نہیں جائے گا، نکالا نہیں جائے گا، ورنہ ہر جگہ اس دنیا میں نکالا جاتا ہے۔ 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے اندر مسجد سے چلو خالی کرو، خالی کرو، چلو خالی کرو، بند کرنے، دروازے بند کرنے کے ہیں، حکومت کی پابندی ہے، کورونا چلا۔ کوئی آگے اگر نماز کو 5 کے علاوہ چھٹا، ارے یہ بلا کہاں سے آ گئی، ایسا معلوم ہو رہا ہے، یہ بولا یہاں کے کوئی سے آ گیا۔ اب پہلے تو نماز کے چلو بھائی، چلو نماز کو چلو، لیکن اس وقت ہیبت کا عالم یہ تھا کہ 5 کے علاوہ کوئی اگر آدمی چھٹا اگر آدمی آ گیا تو اس کو ایسا ہی سمجھ لیتے جیسا 5 کے علاوہ چھٹی انگلی خالی ہل رہی خامخواہ کے۔ ایک کیفیت، ایک زمانہ گزرا نہیں گزرا بھی حال میں ہوا نا ابھی تھوڑے دن پہلے، تو مسجدوں سے بھی چلو، بھاگو، جلدی کرو، دروازے بند کرنا ہے، اوپر سے تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ ٹرین میں بیٹھے، یہاں سے وہاں تک چلے گئے، اب اس کے بعد اپنی منزل آ گئی، چلو اترو نا حضرت، کیا بات ہے، دوسرے کو موقع دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا برتھ کے اوپر لیٹ جاتے؟ کیا مستقل برتھ خالی کر دینا پڑتا، سیٹ چھوڑ دینا پڑتا، ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے، اب دیکھتے بیٹھے اشتہار، یہ پڑھ رہے، وہ پڑھ رہے، آدھی ایک کٹ منگا کے 2 آدمی ہاف کر رہے، اس کے اندر پورا اخبار پڑھ رہے شروع سے لے کے آخر تک، اس کے اندر ضرورت رشتہ بھی پڑھ رہے، جبکہ اپنی عمر کہاں سے کہاں پہنچ گئی، رشتہ آیا بھی تو نہیں کرتا اب آدمی، مگر ضرورت دیکھیں گے سب اگر کون تو بھی ہے آخر، یہ بچی ہے، بچہ ہے، کیا عمر ہے، تعلیم کیا ہے، قد کیسا ہے، کتنے فٹ، کتنے اونچی، یعنی کیا ہے، کتنے انچ قد ہے۔ اب آدمی چپ تری پڑھتے بیٹھا، آدھی پیالی چائے نہیں پینے کی لیکن پڑھتے بیٹھا، تو وہ آ کر ویٹر آ کے بولتا، ارے بھائی ذرا باہر کھڑے، معاف کیجئے تھوڑا، میں آپ کو بولنا اچھا نہیں لگ رہا بولیں گا، لیکن ذرا لوگ باہر کھڑے تھوڑا جگہ دے دیجیے نا، تو ہر جگہ سے خالی کیا جائے گا۔ لیکن آخرت میں جنت وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں کب ملیں گی؟ جب اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ انہی میں سے ایک وہ چیز ہے جس کا ذکر میں قرآن کریم، جس کا ذکر میں گزشتہ جمعہ بتلایا ہوں، نماز ہے۔ نماز ہر حال میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر ہم ایسی جگہوں پر، ایسے وقت میں، ان حالات میں، اگر ہم ایسے حالات میں اگر ہوں کہ جہاں پر نماز پڑھنے پر لوگ اعتراض کرتے ہوں، نماز پڑھنے پر کا مطلب نماز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس جگہ کا جو انتخاب کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اعتراض ہے۔
ورنہ تو ہر آدمی اپنے طور پر یعنی اس طریقے یعنی آزاد ہے کہ وہ جس طریقے جس کی چاہے وہی بات کرے۔ ہمارے دستور کے اندر بھی موجود ہے ہر آدمی کو اپنے پسند کے مطابق مذہب کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تشہیر کرنے کے قانون نے اجازت دے رکھی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اب جب نماز کا وقت جب آ جائے گا، ایک مومن اس بات کا پابند ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے، اپنے مقام پر ہے تو بھی ادا کرنا ہے، کسی جگہ پر جائیں تو وہاں پر بھی ادا کرنا ہے، اور سفر کی حالت میں ہوں تو وہاں بھی ادا کرنا ہے، ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ فرماتے جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے یعنی میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا ہے۔ یعنی ایمان والا کہیں پر بھی اگر نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ تو بات بتلائی گئی، پہلی امتوں کے اندر یہ حکم تھا کہ مسجد میں یا جو جگہ متعین کی گئی وہیں پر نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، چند چیزوں میں بہت زیادہ گنجائش دے رکھی ہے۔ اسی طریقے پانی اگر نہ ملے تو پاک و صاف مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا، جو تیمم غسل کا بھی بدل ہے اور وضو کا بھی بدل ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ 5 اور 6 پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمُ الْغَائِطُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہاں پر مجبوریاں بتلا دی گئی ہے، اور ایس صورت میں اگر غسل کی حاجت اگر ہو جائے، یا تم قضاء حاجت سے آؤ، یا تم سفر کی حالت میں ہو، یا تم بیمار ہو، بیمار اور زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایس صورت میں فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک و صاف مٹی سے تیمم کر لو۔ یعنی ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اپنے زمین کے اوپر پاک و صاف مٹی کے اوپر رکھا جائے گا، ہاتھوں کو جھٹک دیں گے، اس کے بعد پورے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیر لیں گے، یہ ایک فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ زمین پر ہاتھ رکھیں گے، جو ہاتھ کو جو مٹی لگ گئی جھٹک دیں گے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اس کا مسح کر لیں گے، ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوٹنے نہ پائے۔ اب یہ فریضہ ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو بھی نماز چل رہی ہم نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ یہ تیمم ہمارا واجب غسل کا بھی بدل ہے اور وضو کا بھی بدل ہے، ان دونوں کا بدل ہے۔ تو نماز کسی حالت میں اللہ رب العزت نے معاف نہیں فرمائی، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر شرعی ہو، مسافر شرعی کا مطلب یہ کہ جو شخص اپنے مقام سے 90 کلومیٹر کی دوری پر جا رہا ہے، اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اب جب یہ اپنے مقام سے نکلے گا، شہر کے حدود سے نکل جائے گا، مثلا ہمارے شہر کی جو حدود 10-12 کلومیٹر تک ہے، جو کارخانے ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں تک یعنی دکانیں وغیرہ ہیں، یا جہاں جہاں تک لوگوں کی پلاٹنگ ہے، کہتے ہیں نا بھائی بس شہر سے 2 کلومیٹر پہ ہے، بہت شاندار، ہم نے یہ کر لیا وہ کر، بس لے لو آج بکنگ کر لو، جو ہوں گا دیکھا جائیں گا بعد میں دھیرے دھیرے پیسے دینا۔ کہاں پر بھائی 5 کلومیٹر کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 5 کلومیٹر کے اندر، کسی کے 7-8 کلومیٹر کے اندر ہے، مطلب شہر کی جو حدود ہے، پلاٹنگ معیار نہیں ہے، شہر کی جو حدود ہے، اب اس کے باہر جب نکلے انسان، اب وہاں سے بجائے 4 کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس جگہ پر ہم جائیں گے وہاں پر 15 روز سے کم رہنے کا ارادہ ہے، تو ظہر، عصر اور عشاء ان تینوں نمازوں میں بجائے 4 کے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ فجر کے 2 پہلے سے ہی ہے، اس کو بھی 1 کر دیں گے کیا؟ اور مغرب کو 1.5 کیسا کریں گے؟ 3 رکعت کو وہ 3 ہی پڑھنا پڑے گا پورے، ورنہ اس میں بھی ہاف 50-50 وہ نہیں ہے اس طریقے سے، بلکہ وہاں پر پورے 3 پڑھنا پڑے گا۔ فجر میں 2، ظہر میں 2، عصر میں 2، مغرب میں 3 اور عشاء میں 2، اور واجب الوتر اب یہ پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ سفر کی حالت میں ہے، اس وقت پڑھنا ہے، ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی پڑھنا ہے۔ اب یہ جو بات بتلا رہا ہوں میں آپ حضرات کو، اب ایک معاملہ اب یہ سامنے آ رہا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے کہ جگہ جگہ پر جہاں پر نماز پڑھتے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ہمارے وطنی بھائیوں کو اس سے زیادہ
بہت زیادہ مسئلہ ان کے لیے پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ مسئلہ پیدا ہو نہ ہو لیکن بہرحال اعتراض ہو رہا ہے۔ چند روز پہلے اس طریقے ریل میں نماز پڑھنے پر بھی اعتراض کیا گیا تھا، اخبارات کے اندر بھی آیا، موبائل کے اوپر بھی اس کو وائرل کیا گیا اور بتلایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں بتلا رہا تھا کہ ایسا عمل ہم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے خود مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اب ایک جانب اللہ رب العزت کا حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کیا ایمان والو تم نماز کی حفاظت کرو، نماز ادا کرو، اقیموا الصلاۃ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف اللہ رب العزت کے حکم کو بھی ادا کرنا ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ جو چیزیں مشکلات یا مسائل کا یا اعتراضات کا باعث بن رہی ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا، نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز قضا نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے لوگوں کو اور زیادہ مشکلات میں ڈالتے ہیں، تبھی تو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خود میرا اپنا بھی عمل تھا، میں بتلا رہا ہوں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب ٹرین جا رہی ہے، اب یہ دونوں سیٹ، جیسے یہ ایک سیٹ ہے یہ ایک سیٹ ہے، ان دونوں بھی اس کے اندر کھڑے ہوئے، اب ریل کی رفتار جیسے جیسے بڑھی تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی، کبھی ادھر ڈھکلیاں کھاتے، کبھی ادھر کھاتے، کبھی ادھر گرنے کا ڈر، کبھی ادھر گرنے کا ڈر، اور سامنے کوئی ہمارا دوست اور ہمارے ساتھی ہے وہ روک دیتے، نہیں رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ادھر ٹھہرو ادھر ٹھہرو۔ اب ادھر سے آنے والوں کو ادھر روکا جا رہا ہے، ادھر سے آنے والے دیکھ رہے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، اب اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا عمل کرنے والوں کے اوپر کارروائی کی جائے۔ یہ بات ہے نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ نہیں بھائی کون روکتا، میں ٹکٹ نکال کر بیٹھا، فلاں کر کے بیٹھا، لیکن یہ جواب یا یہ عمل ہمارا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اتنی زیادہ آسانیاں اور سہولتیں ٹرین کے تعلق سے، بسوں کے تعلق سے یا اپنی اختیاری گاڑیوں کے تعلق سے ہو گئی ہیں، جو پہلے زمانے میں پہلے لوگوں کے لیے وہ آسانیاں نہیں تھیں۔ اگر ہم کو سفر کرنا ہے اور واقعتاً اگر کسی کے دل میں جذبہ ہو کہ مجھے اپنی نماز کو قضا ہونے سے اور ترک کیے جانے سے، فوت ہونے سے بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرا سفر کتنے کلومیٹر ہے۔ مثال کے طور پہ 100 کلومیٹر کا ہمارا سفر ہے، 100 کلومیٹر کا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس مقام پر جانے کے لیے ریلیں کتنی ہیں، بسیں کتنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، اس کا پہلے جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ کر اگر کسی گاڑی میں اگر سوار ہوتے، اب اگر ایسا ہے فجر بعد اگر کوئی ٹرین نہیں، ہم بس سے سفر کریں، ہم کسی اور سواری سے، اختیاری سواری اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اب اس سے سفر کریں، یقیناً 3 گھنٹے میں اپنے مقام پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے گھنٹے میں؟ چلیے وقت ہو گیا ہے، یہ بھی مقام پہ ہم پہنچ گئے، پون بجا لے۔ آئندہ انشاءاللہ پھر بتلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔